حدیث کی روشنی میں اپنا بہترین مال کن 3 چیزوں پر خرچ کرنا چاہیے؟ کیا حق مہر عورت کا بھاؤ اور قیمت ہے؟ اور حق مہر کا مالک کون ہے؟ کیا عورت اسے بخش یا معاف کر سکتی ہے؟ صفی یا الصفحاء کون لوگ ہیں؟ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ سورہ نساء کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ نساء کی 4 اور 5 آیت کی تفسیر کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 4 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ عورتوں کو ان کا حق مہر عطا کرو، اور اگر انہوں نے اپنی خوشی اور رضامندی کے ساتھ تمہیں دے دیا تو اسے خوشی خوشی کھاؤ۔ آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اس میں پائے جانے والے اہم نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ لفظ نحلتن راغب اصفہانی کے بقول نحل سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے شہد کی مکھی۔ چونکہ شہد کی مکھی کسی قسم کی توقع اور لالچ کے بغیر لوگوں کو شہد عطا کرتی ہے، اسی مناسبت کی بنیاد پر ہدیہ اور تحفے کو نحلہ کہتے ہیں۔ البتہ بعض مفسرین نے نحلتن کا معنی قرض بتایا ہے، یعنی مہریہ مرد پر یقینی طور سے ایک قرض اور ادھار ہے۔ حدیث شریف میں ہے اپنا بہترین مال 3 چیزوں میں خرچ کرو: 1 حق مہر میں، 2 حج میں، 3 کفن میں۔ اگر اپنا بہترین اور اچھا مال حق مہر میں دو گے تو تمہاری اولاد نیک اور صالح ہوگی۔ تفسیر اطیب البیان۔ چونکہ زمانے جاہلیت میں اور بعض قبیلوں میں عورت کا حق مہر باپ یا ان کے رشتہ دار وصول کرتے تھے، قرآن میں خدا تعالیٰ نے پہلے وصول کرنے والے کا نام ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ، حق مہر خود عورت کو دیں۔ یہ نہیں فرمایا وَآتُوا الصَّدَقَاتُ النِّسَاءَ، عورتوں کے حق مہر کو ادا کرو، تاکہ اس طرح کوئی بھی حق مہر وصول کر لے۔ نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اس کے پیغام کی وضاحت کرتے ہیں۔ 1 حق مہر کی ادائیگی خود اسی عورت کو کرنی ضروری ہے۔ 2 حق مہر عورت کا بھاؤ اور قیمت نہیں ہے، بلکہ یہ مرد کی طرف سے اپنی بیوی کے لیے صداقت، محبت اور دوستی کی علامت ہے۔ 3 عورت اپنے حق مہر کی خود مالک ہے، اس کی موجودگی میں عورت کا باپ یا دوسرے رشتہ دار حق مہر وصول نہیں کر سکتے۔ 4 حق مہر عورت کی قیمت نہیں، بلکہ مرد کی طرف سے اپنی بیوی کے لیے ایک تحفہ ہے۔ 5 عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مہر وصول کر لے یا بخش دے۔ 6 اچھا اور مبارک مال وہی ہوتا ہے جسے اس کا مالک اپنی خوشی، رضامندی اور رغبت سے بخش دے۔ 7 ظاہری اور زبانی رضامندی کافی نہیں، بلکہ دلی رضا اور رغبت ضروری ہے۔ لہذا جبر و اکراہ کے تحت یا شرم میں آ کر کوئی بخشش کرنا ناقابل اعتبار ہے۔ 8 مہر اور ہبہ ملکیت کے اسباب میں سے ہیں۔ 9 عورتوں کو چاہیے کہ جذبات میں آ کر اپنا سارا حق مہر نہ بخش دیں۔ تو یہ تھی آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ آیت نمبر 5 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اور اپنا مال کہ جسے اللہ نے تمہاری زندگی کا سہارا قرار دیا ہے بے وقوفوں کے ہاتھ میں نہ دو، لیکن انہیں کھانے کی چیزیں اور دوسرے اخراجات دو، اور انہیں لباس پہناؤ اور ان سے شائستہ اور بہتر انداز میں بات کرو. یہ تھا آیت کا ترجمہ. آئیے اس کے نکات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. روایتوں میں شرابی اور فاسق و فاجر کو سفیہ یعنی بے وقوف کہا گیا ہے، لہذا ذاتی اور عمومی قسم کے اموال بے اعتبار لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دینا چاہیے، کیونکہ مال ہی معاشرے کے باقی رہنے کا سہارا ہے. لہذا فاسق و فاجر لوگوں کو مقام و منصب عطا کرنا اور کسی قسم کا اہم عہدہ ان کے سپرد کرنا معاشرے کے ساتھ خیانت کے برابر ہے. کافی جلد نمبر 5 صفحہ 299. امام صادق علیہ السلام نے کسی شخص سے فرمایا اپنے مال کی حفاظت کرو کیونکہ وہ تمہارے دین کا سہارا ہے. پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. وسائل جلد نمبر 7 صفحہ 126. امام باقر علیہ السلام السفہاء کے معنی بتاتے ہیں کہ اس سے مراد ایسا شخص ہے جس پر اعتماد اور بھروسہ نہ کیا جا سکے. وسائل جلد نمبر 16 صفحہ 329. آیت کے ترجمے اور نکات کو جاننے کے بعد آئیے اس کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں. ایک، سفیہ یعنی بے وقوف اپنے مال میں تصرف کا حق نہیں رکھتا. 2، ایسا مال جس پر معاشرے کی بقا ہے وہ بے وقوفوں کے اختیار میں نہیں ہونا چاہیے. 3، سفیہ اور بے وقوف شخص اگر اپنے ہی مال پر حاکم ہو تب بھی وہ معاشرے کے لیے ایک اقتصادی نقصان ہے. افراد کے ذاتی اموال پر بھی معاشرے کا حق ہوتا ہے، اس لیے اموالکم کا جملہ استعمال ہوا ہے، اموالہم نہیں کہا گیا. 4، میل جول اور تعلقات قائم کرنے میں بھی معاشرے کی اقتصادی مصلحتوں اور فکری ترقی کو پیش نظر رکھا جائے. وقتی اور عارضی قسم کے ڈر اور رحم سے کام نہ لیا جائے. 5، مال و دولت زندگی اور اقتصاد کا سہارا اور معاشرتی نظام کا ایک اہم حصہ ہے. 6، سرمایہ کو ٹھہرا ہوا اور منجمد نہیں رہنا چاہیے. یتیموں اور سفیہوں کا مال بھی مصنوعات اور دوسرے فائدہ پہنچانے والے کاروبار میں لگا دینا چاہیے تاکہ اس کے فائدے سے ان کی گزر بسر ہوتی رہے اور اصل مال محفوظ رہے. اسی لیے وَارْزُقْهُمْ فِيهَا کہا گیا ہے، منہا نہیں کہا. 7، معاشرے کے محروم طبقے کی روحانی نفسیاتی کیفیت اور ان کی شخصیت اور وقار کو بھی دھیان میں رکھا جائے. 8، انسانی افراد کو اگر ان کے مال میں تصرف کرنے سے روک دیا جائے تو اس کا رد عمل ضرور ہوتا ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ مال کی حفاظت کرنا چاہیے اور اس کو سفیہ یعنی غیر قابل اعتماد کے ہاتھوں میں نہیں دینا چاہیے، جبکہ سفیہ خود اپنے مال پہ بھی تصرف کا حق نہیں رکھتا. ناظرین، یہیں پہ ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں نئی باتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.